اس ذات کے ساتھ کفر کرتے ہو جو اس زمین کا خالق ہے. یعنی تعجب بھی مقصود ہے اور توبیخ اور تنبیہ اور ڈانٹ ڈپٹ بھی. حالانکہ کفار قریش اس عقیدے پر قائم تھے کہ زمینوں اور آسمانوں کا خالق اللہ ہے، پھر کفر کرتے ہو. کفر کی بنیاد کیا ہے؟ کفر کی بنیاد ہے انکار آخرت، ایک بہانہ بس. اصل مسئلہ یہ تھا کہ اگر نبی کی ہم نے اتباع کر لی تو ہماری چودراہٹیں چھن جائیں گی، پھر نبی کی غلامی اختیار کرنی پڑے گی، اتباع کرنی پڑے گی جو ان کو گوارا نہیں تھا. تو انکار کی کوئی وجہ ہونی چاہیے. وجہ یہ ہے کہ یہ قیامت کا ذکر کر رہے ہیں. جو لوگ مر چکے، صدیوں پہلے مر چکے، ہڈیاں گوشت سارا سڑ چکا، ختم ہو چکے، وہ دوبارہ زندہ کیسے ہوں گے؟ تو تعجب خیز بات ہے نا، جس ذات نے اتنی بڑی زمین پیدا کر دی وہ دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے. محض ایک بہانہ نبی کی نبوت کے انکار کا کہ نبوت اگر مان لی تو ہماری چودراہٹیں چھن جائیں گی اور نبی کی اتباع کرنی پڑے گی. یہ ایک کبر کا انداز ہے، تکبر. تو اس ذات کے ساتھ کفر کرتے ہو جس نے زمین کو ایک نہیں 7 زمینیں 2 دن میں پیدا کر دیا. زمین اور جو کچھ زمین میں ہے، درخت ہیں، پہاڑ ہیں، سمندر اور دریا ہیں، مٹی اور ریت ہے، 2 دن میں پیدا کر دیے. تم اس عقیدے کو جانتے ہو. تو پھر جو ذات اس کو پیدا کرنے پر قادر ہے، کیا وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ اگر قرآن کی ترتیب دیکھی جائے تو پیچھے ذکر ہے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے نشانیاں طلب کی تھی، اور اللہ کے نبی نے فرمایا، اس کا جواب دیا اللہ کے کہنے سے کہ میں نشانیاں ظاہر کرنے پر قادر نہیں ہوں، میں تو صرف دین پہنچانے اور بتانے آیا ہوں. نشانیاں ظاہر کرنا میرا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے. تو اگر تم نشانیاں چاہتے ہو تو یہ جو نشانیاں موجود یہ چھوٹی ہیں کیا؟ اور تم مانتے بھی ہو زمینوں کا خالق کون ہے؟ اللہ. تو اللہ خالق، اور کیا نشانی چاہیے؟ اسی اللہ کا رسول ہے یہ. تو اندر سے مانتے ہو کہ سچا رسول ہے، مگر اتباع نہیں کرنی، ورنہ ہم چھوٹے پڑ جائیں گے، چودراہٹیں چھن جائیں گی. تو نہ ماننے کا بہانہ کیا ہے؟ عقیدہ آخرت، کہ قبروں سے بھلا دوبارہ کیسے زندہ کیے جائیں گے. تو جس ذات نے 2 دنوں میں زمین بنا دی، وہ 2 دن میں اس کی حکمت ہے، وہ تو کن کہہ کر پیدا کرنے پر قادر، لمحے میں. تو وہ ذات قبروں سے مردوں کو نہیں اٹھا سکتا. اللہ ہر شے پر قادر، ان اللہ علی کل شیء قدیر.